بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا ملکہ زبیدہ سے شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ بہلول پاس بیٹھے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوکی دار نے صدا دی، علی جان ایک مچھلی فروش پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اجازت ہے؟ خلیفہ نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا، کہنے لگا علی جان میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہارون الرشید نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستگی سے کہا، یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، اس کو 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں، یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے۔ اس طرح تو بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر تو کہہ دیں گے نر ہمیں پسند نہیں، اگر کہہ دے مادہ تو وہ ہم لیں گے نہیں، اسی طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بھلی محسوس ہوئی، مگر بہلول رحمہ اللہ علیہ بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آہستگی سے کہا کہ مچھلی فروش بڑی محبت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو نامراد لوٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے بہلول کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، اچھا بتاؤ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ علی جان یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ، بلکہ یہ تو مکنس ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو بے ساختہ ہنس دیا، اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے متاثر کر دیا۔ ہارون الرشید بولا، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم انعام میں دے دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا۔ وہ پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ زبیدہ پھر ہارون کے کان میں سرگوشی سے بولی، دیکھا علی جان کتنا لالچی انسان ہے یہ مچھلی فروش، کہ ایک درہم اگر زمین پر گر گیا تو وہ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ باقی سب تو اس کے پاس ہی تھے نا۔ کیا خبر کوئی اور ضرورت مند وہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو یہ بات بہت کھٹکی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بہلول رحمہ اللہ نے بھی ملکہ کی یہ بات سن لی۔ علی جان ملکہ کے کہنے پر آپ مچھلی فروش کو نہ روکیے، اسے جانے دیجیے۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ فرمانے لگے، مگر ہارون نے کوئی بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، اے سیاد ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری کہ تیرے پاس اتنے درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے جو ایک درہم نیچے گرا وہ بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا کہ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا۔ مچھلی فروش کہنے لگا کہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ مچھلی فروش کہنے لگا، حضور والا یہ غلام پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا کہ اس کی ایک طرف قرآنی آیات لکھی ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کا اسم گرامی، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہیں۔ مچھلی فروش کی حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ بے ساختہ بول اٹھا، واہ بہت عمدہ جواب دیا شکاری تم نے، ہمیں بہت محفوظ کیا۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا، اس شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول رحمہ اللہ نے ہارون سے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ شکاری کو بار بار نہ روکیں، اب وہ 4 کی بجائے 8000 درہم لے کر جا رہا ہے۔ ہارون ہنس دیا، ہاں واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے، اور اسی سلسلے کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔